کہ تم سر کے بال کھول کر بھی باہر نہیں نکل سکتی ہو، تم اپنا چہرہ کھول کر بھی باہر نہیں نکل سکتی ہو۔ اگرچہ چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق اگر عورت چہرے کا پردہ نہ کرے اور چہرہ کھولے رہے اور یہ کہے کہ چہرے کے علاوہ تو ہم پورے جسم کا پردہ کرتے ہیں، تو معاف کیجئے گا، چہرے کے علاوہ تو دنیا کی ہر قوم پھر پردہ کرتی ہے، چہرے کے علاوہ تو دنیا کے ہر مذہب کے اندر پھر عورتیں پورا جسم کا پردہ کرتی ہے، چہرہ چھوڑ کر۔ پھر اسلام نے کون سی جدت پیدا کر دی، اسلام نے کون سی شدت پیدا کر دی؟ پھر اسلام نے عورتوں کو کہہ دیا کہ تم اپنے سر کے بالوں کو کاٹ نہیں سکتی ہو، اس لیے کہ اللہ نے مرد کو داڑھی سے زینت بخشی ہے، خوبصورتی دی ہے، تو عورتوں کو لمبے لمبے اور بڑے بالوں سے زینت بخشی ہے۔ عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے، صرف حج کے موقع پر جب وہ حج کرنے جائے گی تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر وہ عورت جب حلال ہونا چاہے گی، احرام سے ہٹنا چاہے گی، تو پھر وہ اپنے سر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی، اور آگے کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو نیچے سے ایک انگلی لپیٹے گی، صرف ایک انگل کے برابر اتنے بالوں کو کاٹ دیا جائے گا، جبکہ مرد کو پورے کے پورے بال صاف کرنا پڑیں گے یا کینچی سے قصر یعنی ہلکے کرانا پڑیں گے چاروں طرف سے، لیکن عورت کے لیے صرف انگلی کے پور کے برابر بال کاٹنے کا حکم ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، لڑکیوں کو بڑے بڑے بالوں ہی سے خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ میری بہنوں، تم اپنے سروں کے بال کٹا کر پرکھچے اڑا کر پرکیچ بنا لیتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جس بالوں کو حج کے میدان میں بھی ایک انگلی سے زیادہ کاٹنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، تم ان بالوں کو یا کتنا کٹا دیتی ہو اور کیسی کیسی اسٹائل میں اپنے بال رکھتی ہو۔ سن لو میری ماں اور بہنوں، تم نہ سر کے بال کٹا سکتی ہو، نہ سر میں کوئی نقلی بال لگا سکتی ہو، وگ وغیرہ عورت کا استعمال کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ وگ لگا کر اگر کوئی عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، وگ لگا کر سر کا مسح کرے گی تو اس کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ میری بہنوں غور کرو، نقلی بال جوڑنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، صرف عورت اپنے سر کے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے، صرف چوٹی بنا سکتی ہے، لیکن سر کے بالوں میں کوئی نقلی بال نہیں جوڑ سکتی، وگ نہیں لگا سکتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے نبی اکرم کے انتقال کے بعد اپنے سر کے بال کٹائے، اس سے بھی ہماری بہت سی عورتیں دلیل دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے سر کے بال کٹائے۔ بے شک صحیح بات ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن نبی کی بیویوں نے سر کے بال اس وقت کٹائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ ان بیویوں نے کہا کہ اب جب اللہ کے نبی ہی نہیں رہے تو ہم زینت کس کے لیے اختیار کریں؟ جب ہمارے شوہر ہی نہیں رہے تو اب خوبصورتی ہم کس کے لیے اختیار کریں؟ اس لیے انہوں نے زیب و زینت سے پرہیز کرنے کے لیے اپنے سر کے کچھ بالوں کو کٹا لیا تھا، کیونکہ شوہر نہیں رہے، اب ہے ہی نہیں تو اب زینت کس کے لیے، خوبصورت ہم کس کے لیے بنے جب نبی نہیں رہے؟ میرے بھائیوں، وہ معاملہ دوسرا تھا، یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ اور پھر نبی کی بیویاں کسی اور کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ نبی کے انتقال کے بعد ان بیویوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ دوسرے سے شادی کریں، اس لیے جب وہ دوسروں سے شادی نہیں کر سکتی تھی اور نبی بھی نہیں ہے تو خوبصورتی کس کے لیے ہے ہی کس کے لیے اپنائیں؟ اس لیے انہوں نے سر کے بال کٹائے۔ میری بہنوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو کٹاؤ۔ پھر اسلام نے زینت میں اس چیز کو بھی شامل کیا ہے۔ اب اگر قرآن کی آیت پر غور کریں تو مکمل لباس کے ساتھ ساتھ مکمل زینت میں سر کے بال بھی شامل ہیں۔ یا بنی آدم خذوا
زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے بنی آدم، جب تم اللہ کے گھر کی طرف جاؤ، مسجدوں کی طرف جاؤ تو مکمل لباس پہن لیا کرو، زینت اختیار کر لیا کرو۔ اتنی جہالت تھی عرب کی سرزمین پر، اتنی جہالت تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میری ماں بڑی خوبصورت ہے، میرا باپ مر گیا ہے، اب میری ماں کے ساتھ کوئی دوسرا شادی نہ کر لے تو کیوں نہ میں ہی اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لوں۔ وہ لڑکا اپنی ماں کو باہر نکالتا، اپنے گھر سے ایک چادر اٹھاتا اور اعلان کر کے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہتا، لوگو یہ میری ماں تھی لیکن اب میں نے اپنی چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال دی، آج کے بعد یہ میری ماں نہیں ہے، آج کے بعد یہ میری بیوی ہو گئی ہے۔ اپنی ماں ہی کو وہ اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا۔ جہالت اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی۔ اتکلوگت پرائے جریشو کھرگر مڑی، جب ساری جنتا جانوروں کی طرح جہالت پر اتر جائے گی، دھرمت تراڑائے، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے ستوین بھگوان اترشیتی، بھگوان کل کی کا اترن ہوگا، تب اللہ تعالیٰ آخری نبی کو اس زمانے میں بھیجے گا۔ اس زمانے میں آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو چکی تھی۔ اس سے زیادہ جانوریت ہوگی؟ ماں ہی کو اپنی بیوی بنا لو، اس سے بڑی جہالت کہاں ہوگی؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو شہد چٹانے کے بجائے اس کے منہ میں پہلے شراب کے قطرے ڈال دو۔ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ میرے بھائیو جہالت کس حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ تب اس زمانے میں اللہ کے نبی آئے، اور ہم بھی مانتے ہیں ہندو دھرم کے اس منتر کے مطابق اللہ کے رسول اسی زمانے میں آئے۔ اشوما شگما وچرن شنا چھوڑیاں ہینا پرتی مگتی نرپلنگ چھدو دسیونی کوٹی شونی ہنشیتی۔ اس میں تو خوبصورتی بتا دی، اتنے خوبصورت ہوں گے۔ وچرن شنا چھوڑیاں، آخری نبی اتنے سندر اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کی خوبصورتی تمہارے دماغوں میں نہیں آئے گی۔ حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کسی کے دماغ میں نہیں آئی، اور کسی ایک نے ایک مثال بھی نہیں دی۔ جیسے کسی نے چاند کی طرح خوبصورت کہا تو سب نے یہی کہا کہ ہاں چاند کی طرح، کسی نے سورج کی طرح کہا، کسی نے چاند کی طرح کہا، کسی نے کہا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ سب نے اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے الگ باتیں کہی ہیں، اسی لیے کہا وچرن شنا چھوڑیاں ہینا پرتی مگتی۔ اتنے خوبصورت ہوں گے محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے شریر سے اتلیہ تیز کی کرنیں چھٹک رہی ہوں گی، ان کے شریر سے اتلیہ تیز کی کرنیں چھٹک رہی ہوں گی، ارتھات اتنے کانتیوان اتنے سندر ہوں گے کہ ان کی سندرتا کی، ان کی خوبصورتی کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول اتنے خوبصورت تھے، اتنے۔ ایک عورت، ایک صحابیہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اندھیرے میں دیکھتی تھی تو کبھی کبھی اندھیرے میں اللہ کے نبی آ جاتے تھے تو نبی کے آ جانے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ کسی نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چاند اور سورج سے بھی تشبیہ دے دی۔ جابر ابن سمرہ کی روایت میں، شمائل ترمذی میں، اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جابر ابن سمرہ نے، اے اللہ کے نبی آسمان پر جو چاند چمک رہا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں، پھر اس کو دیکھتا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں، پھر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں اس چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملا ہے، اس چاند کو بھی خوبصورتی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے نبی کو دیکھا تو چیخ اٹھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔
اے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، اے نبی آپ اتنے سندر ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء اور آج تک دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی ہیں اور اللہ کے نبی اپنے پیر کا جوتا صحیح کر رہے ہیں، ایسے سی رہے ہیں، ایک جوتا کہیں سے پھٹ گیا تھا تو سی رہے ہیں۔ کیسا نبی، اپنے جوتے بھی سل لے رہے ہیں، اتنی سمپلٹی، اتنی سادگی، اپنا جوتا سل رہے ہیں۔ اچانک عائشہ صدیقہ نے دیکھا اللہ کے رسول کی پیشانی سے، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، پسینے کی ایک بوند زمین پہ ٹپکی، انہوں نے چرخہ چلانا بند کر دیا اور دیکھنے لگی حضرت عائشہ اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی تو جوتا سیتے سیتے ایسے دیکھا عائشہ مجھے دیکھ رہی ہے، کہا کیا ہوا عائشہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی ویسے ہی بنایا تھا، اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا، لیکن ابھی میں نے دیکھا آپ جوتا سل رہے ہیں، آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا ہے، پسینے کی ایک بوند ایک قطرہ ابھی آپ کے ماتھے سے ٹپکتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اے اللہ کے رسول ایسے لگا جیسے کوئی ہیرا، کوئی موتی ٹوٹ کر زمین پر گرا ہو، اتنا خوبصورت منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔